واقعہ بیان کرتا ہوں کہ علم پر عمل کرنے کا کیسا عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ صاحب السنن امام ابو داود سجستانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی پر سوار تھے۔ ان کی کشتی جب سمندر کے ایک ساحل سے گزری، سمندر کے کنارے سے گزری، تو اس کنارے پر ساحل پر کھڑے ایک شخص نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اس کے الحمدللہ کہنے کو سن لیا اور آپ کی کشتی اس وقت تک دور نکل چکی تھی۔ آپ نے وہاں سے ایک چھوٹی کشتی کی 1 درہم میں اور ساحل پر پہنچے، سمندر کے کنارے پر گئے جہاں پر وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس نے اپنے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تھا اور جس کو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے سن لیا تھا۔ تو 1 درہم میں کشتی کرنے کے بعد ساحل پر گئے اور اس چھینکنے والے کی الحمدللہ کا جواب دے کر وہاں سے پھر کشتی کے ذریعے واپس ہوئے، یرحمک اللہ کہہ کر۔ جب واپس اپنی کشتی میں پہنچے تو بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ حضرت آپ اس کام کے لیے وہاں کیوں چلے گئے؟ حضرت نے کہا کہ دیکھیے، بہت ممکن ہے کہ جس شخص کے چھینکنے کے بدلے میں الحمدللہ کہنے کے بدلے میں میں اس کا جواب دے کر کے آیا ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو۔ اور مستجاب الدعوات کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی کوئی بھی دعا اللہ کے یہاں رد نہیں کی جاتی۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے جس کی الحمدللہ کہنے کا میں جواب دے کر کے آیا ہوں وہ مستجاب الدعوات ہو، اس نے مجھے دعا دی ہو اور اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور میرا کام بن گیا ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب کشتی میں جو سوار لوگ تھے ان میں سے بعض سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، یا اہل السفینہ، اے کشتی والو، ان ابا داود اشتری الجنت من اللہ بدرہم۔ اے کشتی والو، امام ابو داود نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی۔ تو دیکھیے، بظاہر ایک معمولی سی حدیث پر عمل ہے، ایک دیکھنے میں چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کی بدولت دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملی۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بے شمار تعریفیں ہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے تمام حکموں کو مانتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی طرف سے کل کو جنت میں ان کے لیے کیسے کیسے انعامات ہوں گے، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، نہ تو اس دن سے پہلے کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا خیال آیا ہوگا۔
اللہ کی اپنے حکموں پر چلنے والے بندوں کے لیے اس طرح کی عظیم نعمتیں، اس طرح کے بڑے بڑے انعامات ہوں گے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام نعمتیں اللہ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں۔